بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آج ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے جو تاریخ میں نہایت متنازع حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے نظریات انتہائی سفاکانہ اور انتہائی خون خرابے پر مشتمل تھے۔ میری مراد نکولو میکیاولی سے ہے، جس کا زمانہ 1469 سے 1527 عیسوی کے درمیان ہے۔ نکولو میکیاولی اطالوی سیاسی فلسفی نکولو اپنی اس تجویز کے باعث خاصا بدنام ہوا کہ جو حکمران اپنی طاقت کو بڑھانے اور اسے قائم رکھنے کا خواہاں ہو، اسے فریب سازی، مکاری اور دروغگوئی کے ساتھ ساتھ طاقت کا بے رحمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ متعدد ناقدین نے اسے ایک غیر محتاط بدقماش قرار دے کر ناقابل توجہ اور ناقابل التفات قرار دیا، اور کچھ نے اس کی ایک تیز بین حقیقت پسند کی حیثیت سے مدح کی۔ اس نے دنیا کو اس صورت میں بیان کرنے کی جسارت کی ہے جس صورت میں وہ موجود ہے۔ تاہم میکیاولی ان چند مصنفین میں سے ہیں جن کی تحریروں کو فلاسفہ اور سیاستدانوں نے برابر دلچسپی اور غور سے پڑھا ہے۔ میکیاولی اٹلی کے شہر فلورنس میں 1469 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک وکیل تھا اور ممتاز گھرانے کا وارث تھا، لیکن مالی طور پر وہ انتہائی کمزور اور غریب تھا۔ میکیاولی کی زندگی میں جو اٹلی کی نشاط ثانیہ کا دور تھا، اٹلی، فرانس، اسپین اور انگلستان جیسی سلطنتوں کی موجودگی میں نسبتاً کمزور اور دو حصوں میں منقسم تھا۔ یہ امر باعث تعجب نہیں رہتا کہ اس کے دور میں اٹلی اپنے عظیم تمدن کے باوجود عسکری اعتبار سے کمزور تھا۔ اس کی جوانی میں فلورنس میں معروف میڈیسی حکمران اورینزو اعظم فرمانروا تھا۔ اورینزو 1492 میں فوت ہو گیا۔ چند سال بعد میڈیسیوں کو فلورنس سے باہر نکال دیا گیا۔ فلورنس ایک جمہوریہ بن گیا۔ 1498 میں 29 سالہ میکیاولی کو فلورنس میں سرکاری شعبے میں اعلیٰ عہدہ ملا۔ اگلے 14 برس اس نے فلورنس جمہوریہ کی خدمت کی۔ اس دوران مختلف سفارتی مہمات کے سلسلے میں فرانس، جرمنی اور اٹلی بھر میں گھوما۔ 1512 میں فلورنس کی جمہوریہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ میڈیسی پھر سے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ میکیاولی کو برخاست کر دیا گیا اور اسے نئے میڈیسی حکمرانوں کے خلاف سازش میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اذیت دی گئی، تاہم اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسی برس اس کو رہا کر دیا گیا۔ بعد ازاں فلورنس کے قریب ایک مختصر دیہات سان کاسیانو میں مقیم ہو گیا۔ اگلے 14 برس اس نے متعدد کتابیں لکھی، جن میں سے سب سے اہم شہزادہ 1513 عیسوی میں لکھی، اور ٹیٹس لیوبس کی اولین 10 کتابوں پر کچھ فکر سب سے اہم ہیں۔ اس کی دیگر کتابوں میں فن جنگ اور تاریخ فلورنس اور لا مینڈریگولا، ایک عمدہ ناٹک جسے ہنوز سٹیج پر کھیلا جاتا ہے۔ تاہم اس کی اصل شہرت شہزادہ سے قائم ہوئی، جس کو دی پرنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غالباً یہ فلسفیانہ تحریروں میں سب سے شاندار لکھا گیا اور آسان سمجھ میں آنے والا مضمون تھا۔ میکیاولی نے شادی کی اور 6 بچوں کا باپ بنا۔ 1527 میں وہ 48 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ شہزادہ کو ہم سربراہ ریاست کے اولین تحریری عملی نصیحت تصور کر سکتے ہیں۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک شہزادے کو اخلاقی اقدار کو یکسر فراموش کر دینا چاہیے اور اپنی طاقت اور مکاری پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میکیاولی نے نہایت پرزور انداز میں ایک فوجی طاقت والی ریاست کی ضرورت پر اصرار کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ریاست کے اپنے شہریوں سے جبری بھرتی کی گئی فوج زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ جو ریاست زر خرید دستوں یا دوسری ریاستوں کے دستوں پر انحصار کرتی ہے، وہ لازماً کمزور اور زیر عتاب ہوتی ہے۔ میکیاولی شہزادے کو یعنی پرنس کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ آبادی کی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے، بصورت دیگر اس کے پاس مصیبت میں کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ میکیاولی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی نیا حکمران اپنی طاقت مستحکم بنانے کے لیے ایسے اقدامات کرتا ہے جو اس کی عوام کو ناپسند محسوس ہوں۔ اس کا مشورہ یہ ہے کہ ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے فاتح کو اپنی تمام تر سفاکی کا ایک ساتھ مظاہرہ کر دینا چاہیے، تاکہ اسے روز روز اس کا اعادہ نہ کرنا پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ عوام کو مراعات دینی چاہیے تاکہ وہ اس سے صحیح طور پر محظوظ ہو سکیں۔ کامیابی کی خاطر وہ شہزادے کو یعنی پرنس کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنے گرد اہل اور وفادار مشیر اکٹھے کرے۔ پھر اسے متنبہ کرتا ہے کہ ہر طرح کی چاپلوسی کا امکان ختم کر دے، اور پھر یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے۔ شہزادہ کے 17ویں باب میں میکیاولی اس امر پر گفتگو کرتا ہے کہ ایک شہزادے کے لیے کیا یہ بہتر ہے
کہ اس سے محبت کی جائے یا اس سے خوفزدہ ہوا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو چاہا بھی جانا چاہیے اور اسے خوفناک بھی ہونا چاہیے، لیکن خوفناک ہونا ہر دل عزیز ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ اگر واقعی اسے دونوں میں سے ایک کے بغیر گزارا کرنا پڑے تو کیونکہ محبت ایک طرح کی ذمہ داری کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے، جسے مرد اپنی خود غرضی کے تحت اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے، جبکہ خوف سزا کی دہشت پر قائم ہے جو کبھی بے اثر نہیں ہوتی۔ 18ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ کس انداز میں شہزادے کو یعنی پرنس کو اعتقاد قائم رکھنا چاہیے۔ میں یعنی میکیاولی یہ موقف اپناتا ہے کہ ایک عاقبت اندیش حکمران کو تب اعتقاد قائم نہیں رکھنا چاہیے جب یہ اقدام اسی کے مفاد کے منافی ہو۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ نہ ہی کوئی قانونی بندشیں ایک شہزادے کو اپنا وعدہ وفا کرنے پر معذرت خواہ ہونے سے روک سکتی ہیں، کیونکہ لوگ تو بہت سادہ اور اطاعت شعاری کے لیے ہر وقت یوں تیار رہتے ہیں کہ ایک فریب کار ہمیشہ ایسے ملتے ہیں جو خود فریب کھانے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ایک فطری نتیجے کے طور پر میکیاولی پرنس کو یہ نصیحت بھی کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو وعدہ خلافی پر سرزنش کرتا رہے۔ شہزادہ کو عموماً آمروں کے لیے ایک کتابچہ قرار دیا جاتا ہے۔ میکیاولی کی زندگی اور اس کی تحریروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک آمرانہ حکومت پر جمہوری حکومت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اٹلی کے سیاسی اور عسکری ذوق سے وہ خوفزدہ ہو گیا، سو اس نے خواہش کی کہ ایسا مضبوط شہزادہ آئے جو ملک کو متحد کرے اور اسے نقصان پہنچانے والی غیر ملکی قوتوں کو ملک سے باہر نکال دے۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ اگرچہ میکیاولی شہزادے کی تندخو اور صفاقانہ پالیسیوں کا حامی ہے، لیکن وہ خود ایک خیال پرست اور محب وطن آدمی تھا۔ نہ ہی وہ خود ویسی فریب کاری میں مشتاق تھا جسے وہ تجویز کرتا تھا۔ چند ہی سیاسی فلاسفہ کو اس بے دردی کے ساتھ ٹھکرایا گیا ہوگا جیسا سلوک میکیاولی کے ساتھ ہوتا رہا۔ سالہ سال تک اسے شیطان کی تجسیم قرار دے کر مطعون کیا جاتا رہا، جبکہ اس کا نام منافقت اور مکاری کا مترادف لفظ بن گیا۔ میکیاولی نے بارہا لکھا ہے کہ وہ کوئی نئی حکمت عملی تجویز نہیں کر رہا، بلکہ ان طریقہ ہائے کار کی نشاندہی کر رہا ہے جسے کئی کامیاب شہزادوں نے ہمیشہ سے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ دراصل میکیاولی قدیم تاریخ سے حیران کن مثالیں دے کر مسلسل اپنی تجاویز کی تصریح کرتا ہے، یا پھر وہ حالیہ اطالوی وقوعات سے مثالیں دیتا ہے۔ سیسرس بورجیا نے، جس کی میکیاولی نے شہزادہ میں خوب تحسین کی ہے، میکیاولی سے کوئی ہیلا نہیں سیکھا، بلکہ اس کے برعکس میکیاولی نے اس سے زندگی کا سبق لیا۔ اگرچہ مسولینی ان معدود چند سیاسی قائدین میں سے ہے جنہوں نے میکیاولی کا کھلم کھلا اقرار کیا۔ نیپولین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شہزادہ کی ایک جلد اپنے سرہانے رکھ کر سوتا تھا، جبکہ ایسی ہی آراء ہٹلر اور اسٹالن کے بارے میں بھی عام ہیں۔ ہنوز یہ واضح نہیں ہوا کہ میکیاولی کی چال بازیاں کیا آج جدید سیاست میں اس سے زیادہ مروج ہیں جتنی یہ اس کتاب شہزادہ کی اشاعت سے پہلے تھی۔ نکولو میکیاولی کی کتاب دی پرنس، جس کو اردو میں شہزادہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہم لاکھ اختلاف کے باوجود انکار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مروج سیاست اور پوری دنیا کے اندر جو سیاسی طور پر نظام چل رہا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے حکمران اس چیز کو مد نظر رکھ کر چل رہے ہیں کہ عوام کو کس طرح سے دبا کر رکھا جائے، ان کے حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جائے اور ان کو اس درجہ خوف زدہ اور دہشت زدہ کر دیا جائے کہ کوئی آواز ان حکمرانوں کی غلط اور عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے۔ اور جہاں پر حکمرانوں کو یا آمروں کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ عوامی ہجوم یا عوامی ازدحام ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، تو وہ کسی بھی طور پر ان کو کچلنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی 20 مثالیں تاریخ عالم کے اندر کئی ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے اپنی عوام پر بے دریغ گولیاں چلانے، ان کا قتل عام کرنے اور ان کو خاک و خون میں نہلانے سے دی جا سکتی ہیں۔ اس کی موجودہ مثالیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، چنانچہ سانحہ لال مسجد، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر 12 مئی کا واقعہ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہی موجودہ دنوں میں مریدکے کے اندر ایک مذہبی تنظیم کے کارکنوں پر بے تحاشا فائرنگ اور ان کو خاک و خون میں نہلا دینا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نکولو میکیاولی کی سائیکی اور اس کا فلسفہ ہر دور اور ہر ملک کے حکمرانوں کے دماغوں میں رچا بسا ہوا ہے، اور وہ اپنی حکمرانی، اپنی ساکھ، اپنی دولت اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کی جانیں ہی کیوں نہ لینی پڑیں۔
لوگوں کو خاک و خون میں نہلانا کیوں نہ پڑے، لوگوں پر کھلے عام گولیاں اور بم بارود کیوں نہ برسانے پڑے، حکمران اس سے گریز نہیں کرتے۔ اس طرح کی دیگر مثالیں بھی دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ چین کے اندر، اس کے علاوہ میانمار اور بھارت کے اندر اور دیگر کئی ممالک کے اندر اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ اگر اسی چیز کی مثالیں بیان کی جائیں تو ہماری ویڈیو گھنٹوں لمبی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نکولو میکیاولی پر تنقید تو کی جاتی ہے کہ اس نے کس قدر غلط اور کتنے ہی ظالمانہ قسم کے طریقے حکمرانوں کو سکھائے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج کے دور کے حکمران، چاہے وہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں یا وہ آمرانہ سوچ کو لے کر چلنے والے ہوں، وہ اصل میں نکولو میکیاولی کی فلسفے پر ہی چلنے والے ہیں اور اپنی عوام کو بھیڑ بکریوں اور اپنے زر خرید غلاموں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو نکولو میکیاولی کا فلسفہ سن کر آج کے موجودہ حکمرانوں اور گزشتہ زمانے میں گزرے ہوئے حکمرانوں کی پالیسیوں، ان کے تشدد، ان کے ظلم و ستم اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کے معاملات کو سمجھنے میں بہت سی مدد ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بحیثیت مسلمان نیک اور صالح حکمران نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔